أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ بدایت الحکمہ کے اندر ہماری بات مرحلہ اولا میں تھی، جس میں 8 فصول بیان ہو چکی ہیں، اور آخری فصل کے جو معنی نفس الامر کے بارے میں تھی وہ علامہ طباطبائی کے مطالب کی روشنی میں بیان کی جا چکی ہے۔ اب علامہ طباطبائی فصل نہم میں ایک اور مطلب کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اور اس مطلب کو بھی در حقیقت علامہ اصالت وجود کے فروعات میں سے قرار دیتے ہیں، اور اس کو علامہ اصالت وجود کے ذیل میں ہی سمجھتے ہیں۔ اگرچہ بدایت الحکمہ کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فصل کو، اس عنوان کو کہ الشیعیت تسابق الوجود، کہ شیعیت مسابق با وجود ہے، شیع ہونا، ایک کسی بھی چیز کا شیع ہونا اور اس کا موجود ہونا، یہ آپس میں مسابق ہیں، اس کو علامہ نے یہاں پر ایک جدید فصل اور ایک عنوان اور ایک مستقل عنوان کے تحت بیان فرمایا۔ لیکن حقیقت میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی نظر کے مطابق یہ بحث بھی اصالت الوجود کے فروعات میں سے ہے، اور اسی وجہ سے علامہ نے نہایت الحکمہ میں مرحلہ اولا فصل دوم یعنی اصالت وجود کی جو فصل ہے اس کے فرع ہشتوں کے طور پہ اس مطلب کو ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس فصل کے محتوا کو بیان کرنے میں جس شخصیت کی طرف ناظر ہیں اور جس شخصیت سے علامہ نے مطالب کو قبول کیا ہے وہ جناب صدر المطالعین ملا صدر شیرازی، انہوں نے اسفار جلد اول صفحہ 75 کے اوپر اس بحث کو ذکر کیا، اور جناب حاجی سبزواری انہوں نے شرح منظومہ مقصد اول فریدہ اول غرر 12ویں غرر ان المعدوم لیس بشیء، اس کے اندر جناب محقق سبزواری نے اس فصل کے محتوا کو بیان کیا ہے، اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ان دو بزرگواروں کی جانب ناظر ہیں اور ان سے مطالب کو ذکر فرماتے ہیں۔ یہاں پر سے پہلے کہ ہم خود فصل کے اندر وارد ہوں اور محتوائے فصل میں جو علامہ نے نکات بیان کیے ہیں ان کی طرف توجہ کریں، سب سے پہلے مبادئ تصوری کو روشن کرنا ضروری ہے، چونکہ یہاں پر بعض جدید اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں جو پہلے کہیں پر بھی ذکر نہیں کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک اصطلاح ہے خود تسابق، ایک ہے شیعیت، اور ایک اصطلاح آگے ذیل فصل میں آئے گی اور وہ ہے عنوان نفی یا ثبوت، نفی اور ثبوت، کہ یہ اصطلاحات یہاں پر علامہ نے ذکر فرمائی ہیں۔ مسابقت جب کہا جاتا ہے تو علم فلسفہ میں مسابقت یا تسابق سے ایک خاص معنی لیا جاتا ہے، اور اس معنی کی طرف جو ہے وہ بزرگوں نے بھی اور خود علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آثار میں توجہ کی ہے۔ اور وہ معنی، اس سے پہلے کہ وہ معنی بیان کیا جائے، یہاں پر جس نقطے کی جانب تذکر دینا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر تسابق وہ اپنے اس معنی میں یا اس اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ خود اگر کلمہ تسابق کو حکماء و فلاسفہ کے آثار میں مشاہدہ کریں کہ انہوں نے اس کو کس معنی میں استعمال کیا ہے، تو یہ اصطلاح ایک معنی خاص میں مستقر نہیں ہے، یعنی ایک خاص معنی میں ہمیشہ استعمال نہیں کی گئی ہے، بلکہ بعض اوقات اس اصطلاح کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے مراد تساوی ہوتا ہے، جیسا کہ نسب اربعہ اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ بعض خود علم منطق میں بھی اس مطلب کو بیان کیا گیا ہے، خود علم فلسفہ میں بھی مطلب ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر دو مفاہیم ہیں جن میں آپس میں ذاتی طور پہ تباین پایا جاتا ہے، ان دو مفاہیم کو اگر مصداق کی حیثیت سے نگاہ کریں، مصادیق کی جہت سے نگاہ کریں کہ آیا ان دو مفاہیم میں مصادیق مشترک ہیں یا مشترک نہیں ہیں، ان میں آیا کوئی مصداق اشتراک پایا جاتا ہے، کس حد تک مصادیق میں ان دونوں مفاہیم میں اشتراک پایا جاتا ہے۔ یہاں پر اہل منطق نے بیان کیا کہ 4 طرح کے رابطے ہو سکتے ہیں۔
اور اسی وجہ سے علم منطق میں اس بحث کو نسب اربعہ کے عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اول یہ کہ دونوں مفاہیم جو ایک دوسرے سے تباین رکھتے ہیں، جو ایک دوسرے سے معنی کے لحاظ سے مترادفین نہیں ہیں، انسان اور بشر کی مانند نہیں ہیں، بلکہ مفہومی لحاظ سے ایک دوسرے سے جدا ہیں، تباین رکھتے ہیں۔ یہ دو مفاہیم آیا تمام کے تمام مصادیق میں شریک ہیں، یعنی جو مصداق الف کے ہیں، جتنے بھی مصادیق مفہوم الف کے ہیں، سارے کے سارے مصادیق مفہوم بے کے بھی ہیں۔ اس کو تساوی کہا جاتا ہے۔ اگر مفہوم الف کے جتنے مصادیق ہیں، جتنے بھی مصادیق مفہوم الف کے ہیں، وہ سب کے سب مفہوم با کے بھی مصادیق ہوں، لیکن برعکس درست نہیں ہے، یعنی مفہوم با کے سارے مصادیق مفہوم الف کے مصادیق نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ مفہوم الف کے مثال کے طور پہ 100 مصادیق ہیں، اور یہ سارے کے سارے مفہوم با کے بھی مصادیق ہیں، اور لیکن مفہوم با کے اس سے زیادہ مصادیق ہیں کہ بعض مصادیق مفہوم الف کے مصداق نہیں ہیں۔ یہاں پر اس کو عام خاص مطلق کہا جاتا ہے۔ اگر تیسری صورت میں اس طرح سے کہ اگر مفہوم الف کے بعض مصادیق ہیں جو مفہوم با کے مصادیق ہیں، لیکن دونوں مفاہیم کے بعض اختصاصی مصادیق ہیں کہ جو دوسرے مفہوم کے مصداق شمار نہیں ہوتے، اس کو عام خاص من وجہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ قضیہ تشکیل دیتے ہیں کہ بعض پرندے کالے ہیں، سیاہ ہیں، ان کا رنگ کالا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں، یہاں دو مفاہیم ہیں، ایک مفہوم سیاہی ہے اور ایک مفہوم طیر ہے، پرندہ ہونا ہے۔ یہاں پر بعض پرندے ہیں جو کالے ہیں اور بعض سیاہ چیزیں پرندہ ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر شے جو سیاہ ہو وہ پرندہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ کی مٹی ہے، وہ سیاہ ہے، بس سیاہی ہے، وہ مفہوم سیاہ، وہ مفہوم سواد کا مصداق ہے، لیکن پرندے ہونے کا مصداق نہیں ہے۔ اسی طرح بعض پرندے ہیں جو سیاہ نہیں ہیں، بس وہ مفہوم طیر کا مصداق ہے، لیکن مفہوم سواد کا مصداق نہیں ہے۔ بس یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دو مفاہیم جن میں نسبت اس طرح سے کہ بعض مصادیق میں اشتراک ہے، مفہوم الف اور مفہوم بے میں بعض مصادیق میں اشتراک ہے، لیکن مفہوم الف کے بعض مصادیق اختصاصی ہیں، مشترک نہیں ہیں، نیز مفہوم بے کی بھی بعض مصادیق اختصاصی ہیں، ان میں اشتراک نہیں ہے، اس کو عام خاص من وجہ کہتے ہیں۔ اور چوتھی صورت یہ کہ دو مفاہیم اصلاً کسی جہت سے مشترک نہیں ہیں، جیسے مفہوم انسان اور شجر، کوئی بھی انسان شجر کا مصداق نہیں اور کوئی بھی شجر وہ انسان کا مصداق نہیں ہے، ان میں تباین کہتے ہیں، ان کو تباین کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو تسابق سے مراد ہے وہ تساوی ہے، یعنی دو مفاہیم ہے کہ مفہوم ہونے کے لحاظ سے ان میں فرق ہے۔ پہلا مفہوم بعینی مفہوم دوم نہیں ہے، یعنی اس طرح سے نہیں کہ پہلا مفہوم مترادف با مفہوم دوم ہو یا دوسرا مفہوم مترادف با مفہوم اول ہے، اس طرح سے نہیں ہے، بس ان میں تباین مفہومی ہے۔ لیکن مصداق کے لحاظ سے جب غور کرتے ہیں تو یہاں پر جو مفہوم الف کا مصداق ہے وہ سارے مفہوم بے کے بھی مصداق ہیں، اور جو مفہوم بے کے مصداق ہیں وہ سارے کے سارے مفہوم الف کے بھی مصداق ہیں۔ اور اسی وجہ سے حکماء و اہل منطق نے یہ قاعدہ و ضابطہ وضع کیا ہے یا ضابطہ کشف کیا ہے کہ تساوی کو اگر پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کی علامت دو موجبہ کلیہ ہے، کہ یعنی اگر دو مفاہیم میں تساوی ہے تو حتماً ان دونوں مفاہیم میں موجبہ کلیہ تشکیل پائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ انسان اور ضاحک، ان میں تساوی ہے، جو مفہوم انسان کا مصداق ہے وہ سب مفہوم ضاحک کے بھی مصداق ہیں، لہٰذا آپ یہ قضیہ تشکیل دے سکتے ہیں، قضیہ بالکل درست ہے کہ کلو انسان ضاحک و کلو ضاحک انسان، اور یہاں پر دونوں قضایہ موجبہ کلیہ کاملاً صادق ہیں۔ بس تسابق سے یہاں پر مراد وہ تساوی ہے۔ اس مطلب کے بارے میں کہ تسابق کا اپنا اصلی معنی کیا ہے، انشاءاللہ تعالی مرحلہ وحدت اور کثرت میں
شروع میں ہی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وحدت اور وجود میں تساوق کو بیان کرتے ہیں کہ وہیں پہ انشاءاللہ تساوق کا جو اصطلاحی معنی علم فلسفہ کے اندر مراد لیا جاتا ہے، اور اخیراً کچھ عرصے سے یہ اصطلاح مستقر ہوئی ہے خاص معنی میں، وہیں پہ انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی۔ پس اس فصل میں تساوق سے مراد تساوی ہے۔ مطلب دوم جو ہے، یہ اصطلاح دوم کے ہیں کہ الشیئیت تسابق الوجود، یہاں پر وجود سے مراد وجود اصیل نہیں ہے جس کی اصالت کو ہم نے اس بات کی ہے، جس کی اصالت کو ہم نے بیان کی ہے، اس سے مراد وہ وجود اصیل نہیں ہے۔ اور خود علامہ اس مطلب میں انتہائی ظرافت کے ساتھ وارد ہو جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ وجود سے مراد موجود ہے اور عدم سے مراد معدوم ہے۔ یعنی وجود سے مراد موجود ہے، الشیئیت تسابق الوجود، یعنی الشیئیت تسابق الموجود، کہ جو موجود ہے وہ شیء ہے، اور جو معدوم ہے وہ لا شیء ہے۔ نہ فقط وجود، چونکہ آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ ماہیت بھی موجود ہے لیکن بالوجود موجود ہے، وجود اصیل بھی موجود ہے، اپنی ذات کی وجہ سے موجود ہے، معقولات ثانیہ فلسفی بھی موجود ہیں لیکن بالوجود موجود ہیں۔ پس موجود کا دائرہ وجود اصیل سے ہمیشہ وسیع ہے، کیونکہ بہت ساری اشیاء ایسی ہیں کہ جو سنخ و جنس سے وجود سے نہیں ہیں لیکن بالوجود موجود ہیں۔ پس وہ ساری کی ساری بھی اس فصل میں مراد ہے اور مد نظر ہے۔ لہٰذا وجود سے مراد موجود ہے اور عدم سے مراد معدوم ہے۔ نفی اور ثبوت کی بھی جو اصطلاح علامہ نے استعمال کی ہے، اس میں انشاءاللہ اس کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا اور کچھ وضاحت ہوگی، چونکہ اس اصطلاح میں اختلاف اور نزاع ہے کہ متکلمین اور فلاسفہ کے درمیان یہ نزاع رونما ہوئی، اور اسی وجہ سے متکلمین نے نفی کا معنی کچھ اور کیا ہے اور فلاسفہ نے نفی کا معنی کچھ اور کیا۔ اسی طرح ثبوت کا معنی متکلمین کے نزدیک کچھ اور ہے، و علم فلسفہ و حکماء ان کے نزدیک کچھ اور معنی ہے، لہٰذا اس معنی کی وضاحت آگے کی جائے گی۔ لیکن جس نقطے کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ نفی سے مراد منفی ہے اور ثبوت سے مراد ثابت ہے۔ چاہے حکماء ہوں یا متکلمین، دونوں جب کہتے ہیں کہ یہ شے نفی ہے یعنی منفی ہے، معدوم ہے، موجود نہیں ہے، یا جب ثبوت کہتے ہیں تو اس سے مراد ثابت ہے۔ خود حکماء یا متکلمین چاہے جس معنی میں بھی مراد لیں، نفی سے مراد ان کی منفی ہے اور ثبوت سے مراد ان کی ثابت ہے۔ متکلمین کے نزدیک نفی اور معدوم یعنی منفی اور معدوم میں رابطہ ایک خاص نوعیت کا رابطہ ہے۔ اس سے پہلے کہ متکلمین کی نگاہ کو آپ کی خدمت میں بیان کروں، یہاں پر خود حکماء کی نگاہ کو بیان کرنا وہ زیادہ باعث بنے گا اور آسان فہم ہے کہ یہاں سے ہم اس مطلب میں وارد ہوں، اور وہ یہ ہے، حکماء کہتے ہیں کہ منفی اور معدوم میں تساوی ہے، یعنی جو شے معدوم ہے وہ منفی ہے، یعنی نفی ہوئی ہے، وہ ہستی میں موجود نہیں ہے، ہستی سے منفی ہے، ہستی میں کوئی کردار نہیں رکھتی۔ لیکن اسی طرح اس کا برعکس، جو شے موجود ہے وہ ثابت ہے۔ پس ثبوت و وجود جو یہاں پر مراد ہے، یعنی موجود اور ثابت، اس میں حکماء کے نزدیک جو رابطہ برقرار ہے وہ رابطہ تساوی ہے۔ اسی طرح منفی اور معدوم میں حکماء کے نزدیک جو رابطہ ہے وہ رابطہ بھی تساوی ہے، جبکہ متکلمین نے آ کر اس مطلب کی نفی کی ہے، متکلمین نے اس مطلب کو قبول نہیں کیا اور ایک جدید رابطہ بیان کیا۔ متکلمین کے نزدیک بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو موجود نہیں ہیں، معدوم ہیں، یعنی بعض اشیاء یا بعض ذوات کہیں ان کے نزدیک موجود نہیں ہے، معدوم ہے، لیکن ثابت ہے، یعنی ان کو ثبوت حاصل ہے لیکن وجود نہیں رکھتی، موجود نہیں ہے۔ پس متکلمین کے نزدیک ثابت اعم از موجود ہے، چونکہ ممکن ایک شے موجود نہ ہو لیکن ثابت ہو، لیکن جو موجود ہے وہ سب ثابت ہے۔
بس دقت فرمائیں یہاں پر کہ متکلمین کے نزدیک جو شے موجود ہے وہ ثابت ہے، ثبوت رکھتی ہے، لیکن برعکس ضروری نہیں ہے، یعنی برعکس درست نہیں ہے۔ جو شے ثابت ہے ضروری نہیں ہے کہ حتماً موجود ہو، بلکہ بعض اشیاء، بعض ذوات ایسی ہیں کہ جو ان کے نزدیک ثابت ہیں لیکن ہستی میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح منفی اور معدوم میں بھی ایک خاص رابطے کے قائل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ بعض اشیاء معدوم ہوں، یعنی بعض اشیاء معدوم ہیں لیکن منفی نہیں ہے، نفی نہیں ہے، منفی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی معدومیت میں ایک ثبوت رکھتے ہیں، معدوم ہونے کے باوجود ثابت ہے۔ بس ان کے نزدیک منفی اخص سے مطلق از معدوم ہے، اور معدوم اعم میں مطلق از منفی ہے، اور اسی طرح ان کے نزدیک ثابت اعم میں مطلق از موجود ہے، اور موجود اخص سے مطلق از ثابت ہے۔ بس یہ اس طرح کے مزید اس کے بارے میں وضاحت آئے گی۔ بس یہ جو ہے اصطلاح یہاں پہ واضح ہوتی ہے۔ سیر تاریخی و تحول تاریخی کے لحاظ سے اگر اس فصل کے محتوا کی جانب نگاہ کریں، یہ فصل کا محتوا ایک نوع بدیہی ہے، یعنی اصلا ہر انسان اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جو شے نہیں ہے، معدوم ہے، اصلا اس کے اوپر کیسے احکام لاگو ہوں گے، وہ اصلا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا بدیہی یہ مطلب انسانی عقل کے لیے وہ سلیم النفس انسان کے لیے بدیہی ہے، لیکن چونکہ متکلمین کی طرف سے بعض شبہات اور بعض مطالب و مباحث انہوں نے مطرح کی، جس کے جواب میں حکماء مجبور ہوئے کہ ان کی ان مباحث کو رد کریں اور ان کی ان مباحث کو عقلی و فلسفی بنیادوں پہ رد کر کے اس کے بارے میں اپنا درست نظریہ بیان کریں۔ لہٰذا اس وجہ سے یہ محتوا کتب فلسفی میں منتقل ہوا، اور کتب فلسفی میں بطور رد شبہات متکلمین و رد شبہات بعض گروہ از متکلمین، جیسے معتزلہ جن میں بھی دو گروہ کے قائل ہیں، ان کو رد کرتے ہیں کہ ضمن میں یہ مطلب کتب فلسفی میں نقل ہوا۔ اور اسی طرح جناب صدر المطلعین وہ بھی متکلمین کو رد کرنے کی طرف ناظر ہیں۔ جناب محقق سبزواری، حاجی سبزواری شرح منظومہ میں متکلمین کو رد کرنے کے در پہ ہیں، اور علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ وہ بھی بتبع ملا صدرہ و جناب محقق سبزواری متکلمین کے نظریات کو باطل کرنے کے لیے اس مطلب کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سیر تاریخی و تحول تاریخی کے لحاظ سے اگر نگاہ کریں تو یہ مطلب متکلمین کے بعض شبہات اور ان کی بعض کج فہمی کے باعث پیدا ہوا، جس کو رد کرنے کے لیے حکماء نے اس مطلب کو اپنی کتاب میں ذکر کیا اور علم فلسفہ میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ بات اس جہت سے ایک کہ تاریخی ہماری معلومات بیان کرتی ہے، یہ بات جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے۔ خود ایک نقطے جس کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ متکلم یا علم کلام ان کا اصلی جو ہدف ہوتا ہے وہ قضایا دینیہ، اعتقادات دینی کا دفاع کرنا ہے۔ لہٰذا متکلم کو علم فلسفہ، علم کلام، علم فلسفہ، دیگر علوم ان کے مبانی سے سروکار نہیں ہے۔ اس کی ساری ہمت و کوشش یہ ہوتی ہے کہ اعتقادات دینیہ کا دفاع کرے، اعتقادات دینیہ کی توجیح کرے، اور اعتقادات دینیہ کو بطور درست و صادق طور پر پیش کرے۔ متکلمین چونکہ اس مشکل کا شکار ہیں، لہٰذا انہوں نے اس مسئلے و مشکل کو حل کرنے کے لیے کہ آیا خداوند متعال علم قبل از ایجاد رکھتا ہے یا علم قبل از ایجاد نہیں رکھتا، یعنی ایک دفعہ اس طرح سے کہ ابھی خداوند متعال ذات واجب الوجود، اس نے کسی مخلوق کو ایجاد نہیں کیا، کوئی خلقت رونما نہیں ہوئی ہے۔ آیا خداوند متعال علم رکھتا ہے اس سے پہلے کہ اشیاء و مخلوقات کو ایجاد کرے، ان اشیاء، ان مخلوقات، ان امور کہ جو یہ اشیاء انجام دیں گی، جو بعد میں رونما ہوں گے، ابھی ایجاد نہیں ہوئے، آیا خداوند متعال ان کے بارے میں علم رکھتا ہے یا علم نہیں رکھتا؟
اگر کہیں کہ علم نہیں رکھتا تو یہاں پر ذات واجب الوجود میں نقص لازم آتا ہے. بہت سارے متون دینی آیات اور روایات کے مخالف ہے کہ بہت ساری روایات میں اس مطلب کی صراحت کی گئی ہے کہ وہ ذات قبل از ایجاد اشیاء کا علم رکھتی ہے. اس سے پہلے کہ اشیاء کو خلق کرے ان کا علم خداوند متعال کے پاس موجود ہے. لہٰذا بہت ساری آیات اور روایات کا معنی کرنے میں ہم دو چارے مشکل ہوں گے. دوسری طرف سے مشکل یہ ہے کہ جو شے موجود نہیں ہے علم اس کے متعلق کیسے قرار پاتا ہے. جو شے اصلاً وجود ہی نہیں رکھتی، موجود نہیں ہے، متعلق علم کیسے قرار پاتی ہے؟ چونکہ علم حضور الشیء للشیء ہوتا ہے یا حضور المجرد عند المجرد ہے. بس جو شے اصلاً موجود نہیں ہے وہ اصلاً شے نہیں ہے، اور جو چیز شے نہیں ہے وہ متعلق علم بھی واقع نہیں ہو سکتی. جیسے مثال کے طور پہ اس کمرے میں حیوان موجود نہیں ہے، یا اس کمرے میں مثال کے طور پہ گھوڑا موجود نہیں ہے، لہٰذا جب موجود نہیں ہے میرا علم اس کے متعلق واقع نہیں ہو سکتا. بس ان دو چیزوں کو، ان دو مشکلات کو حل کرنے کے لیے متکلمین اس قول کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور اس مبنا کو اختیار کرتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو شے موجود ہو وہی ثبوت رکھتی ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ثبوت اعم میں از وجود ہے، ثابت اعم میں از موجود ہے. کس بیان کے ساتھ؟ کہ بعض اشیاء، بعض ذوات وہ ثابت ہیں لیکن موجود نہیں ہیں، اور چونکہ ثابت ہیں پس متعلق علم الہی واقع ہو سکتے ہیں. لیکن بعض اشیاء یا بعض ذوات وہ ممتنع بالذات ہیں، وہ ممتنع بالذات ہیں، لہذا وہ متعلق علم الہی واقع نہیں ہو سکتے، وہ اصلاً کوئی شیعیت ہی نہیں رکھتے ہیں. لہذا جبکہ جس جیسے پہ دیگر اشکالات وارد ہیں کہ فعلاً ہمارا جو نقطۂ نظر و محل بحث ہے اس کی جانب متوجہ نہیں ہے. لہذا متکلمین اس اشکال سے بچنے کے لیے اور اس مطلب سے فرار کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے علم الہی قبل از ایجاد کی توجیہ کریں، اس قول کو اختیار کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ ثابت اعم میں از موجود ہے، اور ممکن ہے کہ بعض چیز جو موجود نہ ہو، معدوم ہے، ابھی موجود نہیں ہوئی، ابھی اس کو حق تعالیٰ نے وجود عطا نہیں کیا ہے، لیکن ایک نوع تقرر رکھتی ہے، ایک نوع ثبوت رکھتی ہے، اور اسی ثبوت در عدم، اسی ثبوت در معدومیت کی اساس پر یہ متعلق علم الہی ہے، اور خداوند متعال کو اس ثبوت کے ذریعے سے اس شے کا علم حاصل ہوتا ہے. بس اس مشکل کو حل کرنے کے لیے وہ اس قول کی جانب جو ہے اس قول کو اختیار کرتے ہیں، اور حکماء اسی مشکل کو بطریق احسن ایک اور طریقے سے حل کرتے ہیں جس کی اساس پر یہ محظور لازم نہیں آتا، کہ انشاءاللہ اس کی جو مفصل بحث ہے وہ مرحلہ 12ویں مرحلے علم و عالم و معلوم، اس 12واں جو مرحلہ ہے واجب تعالی، اس کے اندر جو ہے علم حق تعالیٰ کے بارے میں جہاں پر علامہ طباطبائی مباحث کو مطرح کریں گے، وہیں پہ قول حکماء و قول جناب صدر المتعلقین علیہ الرحمہ کے اوپر بھی نظر ڈالی جائے گی اور تفصیل بیان کی جائے گی. بس اس جہت سے متکلمین اس قول کو اختیار کرتے ہیں. یہاں پر ایک چیز جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ایک بہت ہی حساس و اساسی نقطہ ہے، بالخصوص جب کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں ہم. مثال کے طور پہ ابھی ہم کتاب بدایت الحکمہ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس سے اپنا حظ علمی و استفادہ علمی حاصل کر رہے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور علم ہے، کسی اور علم کی کتاب ہے، وہاں پر بعض چیزیں ہوتی ہیں محتوی فصل، اس فصل کا محتوی ہوتا ہے، اور بعض چیزیں اس یعنی مقصود بالذات و غرض اصلی اس محتوی فصل کو حاصل کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے فوائد جانبی اور فوائد جنبی ہیں، ان کی جانب بھی توجہ کرنا کسی لطف اور اہمیت سے خالی نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب محتوی فصل کی جانب آپ توجہ کر رہے ہیں،
یہیں پہ اس کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ ممکن ہے کہ اصل محتوا اتنا فائدہ مند نہ ہو جتنے وہ فوائد جانبی، وہ مطالب جنبی زیادہ فائدہ مند ہے. جیسے خود نگاہ متکلمین کا جاننا بہت ساری اور کتب کے مطالعے میں مفید ہے. یا سیر تاریخی، جس تاریخ کے لحاظ سے کیسے یہ بحث علم فلسفہ میں وارد ہوئی، پہلے متکلمین نے کیا کہا، اس کے جواب میں حکماء نے کیا کہا، پھر متکلمین نے کیا دفاع کیا، اس سیر تاریخی کو جاننا ایک مفید نقطہ ہے. یہ اس کے علاوہ یہاں پر ایک نقطہ جو یہیں پر ذکر ہوگا، جو اپنی ذات اور اپنی جہت میں بہت مفید نقطہ ہے اور اس کی جانب حتماً توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے، کس طرح سے معدومات کی تقسیم کی جاتی ہے اور موجودات ان کی تقسیم کی جا رہی ہے، کہ یہاں پر اس نقطے کی جانب توجہ کرنا ضروری ہے. اس قول کے ذیل میں یعنی متکلمین کا قول سمجھنے کے لیے انہوں نے آ کر اپنے قول کا دفاع کرنے کے لیے، اپنے قول کو توجیہ مند کرنے کے لیے، کہ متکلمین کا قول آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ متکلمین یہ کہتے ہیں کہ معدوم اخص سے از نفی ہے، یا معذرت کے ساتھ موجود اخص سے از ثابت ہے. ممکن ہے بعض اشیاء وہ موجود نہ ہوں، ابھی معدوم ہے، موجود نہیں ہے، لیکن ثبوت رکھتے ہیں، کسی نہ کسی جہت سے ان کو ایک ثبوت حاصل ہے، ثابت ہے. پس موجود اخص سے از ثابت ہے اور ثابت اعم از موجود ہے. خب اس کو وضاحت کرنے کے لیے اسی طرح اس کے برعکس معدوم میں وہ کہتے ہیں کہ معدوم اعم از منفی ہے. چونکہ ممکن ہے بعض اشیاء معدوم ہوں لیکن منفی نہیں ہے، ثابت ہیں، پس معدوم اعم از منفی ہے اور منفی اخص سے از معدوم ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے متکلمین و بالخصوص معتزلہ یعنی گروہ اعتزالی متکلمین، انہوں نے آ کے معدومات کی تقسیم بندی کی کہ یہ تقسیم بندی فی نفس ہی بہت ارزش مند ہے اور اس کی جانب متعدد مباحث میں ہمیں سے سروکار ہے، اور اس میں اس کے متعدد ثمرات دیگر فلسفی بھی مترتب ہیں. اور وہ یہ تقسیم بندی یوں ہے کہ معدومات دو طرح کے ہیں، کہ بعض معدومات ایسے ہیں کہ جو ابھی معدوم ہیں، ابھی موجود نہیں ہے، معدوم ہے، لیکن فی حد ذات ہی، اپنی ذات میں خود وہ شے کی جو معدوم ہیں وہ شے ممکن ہے، ممکن الوجود ہے. یعنی اگر علت اس کو وجود دینا چاہے، اگر علت اس شے کو ایجاد کرے، شے موجود ہو جائے گی. جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان ہے کہ جو ابھی معدوم ہے، زید ایک انسان ہے جو معدوم ہے، ابھی موجود نہیں ہے، خارج میں تحقق خارجی نہیں رکھتا، لیکن اگر علت اس انسان کو ایجاد کرنا چاہتی ہے، اگر علت اس انسان کو وجود دینا چاہے، یہ زید اپنی ذات میں ممکن الوجود ہے اور موجود ہو جائے گا. اس کے برعکس کہتے ہیں کہ بعض معدومات ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی معدوم ہیں لیکن وہ کبھی موجود ہو ہی نہیں سکتے، ان کی ذات میں عدم ہے، یا یوں کہا جائے کہ ان کی ذات مستلزم عدم ہے اور ان کا وجود مستلزم اجتماع نقیضین ہے، ان کا وجود مستلزم تناقض ہے، اصلا محالات ذاتی ہیں، اپنی ذات کے لحاظ سے محال ہے. پس متکلمین کہتے ہیں کہ معدومات دو طبقات میں، دو طرح کے معدومات سے ہمیں سروکار ہے. بعض معدومات وہ ہیں کہ جو اپنی ذات فی حد ذات ہی، اپنی ذات کے لحاظ سے ممکن ہے کہ اگر علت ان کو وجود دے موجود ہو جائیں گے، اگر علت ان کو وجود نہ دے معدوم ہے. جبکہ اس کے برعکس محالات ذاتیہ یہ ممتنع الوجود ہیں، کسی بھی جہت سے موجود نہیں ہو سکتے، حتیٰ علت بھی ان کو وجود عطا نہیں کر سکتی ہے. یہاں پہ آ کے وہ کہتے ہیں کہ منفی جب کہا جاتا ہے، منفی سے مراد محالات ذاتی ہیں، یعنی وہ معدوم کی جو ممتنع الوجود ہے،
جو کسی بھی جہت سے موجود نہیں ہو سکتا، علت اس کو وجود نہیں دے سکتی، کیوں؟ چونکہ اس کی ذات میں عدم ہے یا اس کی ذات مستلزم عدم ہے. پس ایسے امور یا ایسی ذوات کہ جو کسی بھی جہت سے موجود نہیں ہو سکتے بلکہ ان کی ذات ہی مستلزم عدم ہے، ان کی ذات میں عدم بیٹھا ہوا ہے، اصلاً موجود نہیں ہو سکتے، معدوم ممتنع ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ منفی ہیں، معدوم بھی ہیں اور منفی بھی ہیں. یہ معدوم بھی ہیں اور منفی کا دائرہ فقط اور فقط معدوم ممتنع کو شامل ہے. بس دقت کریں، یہاں پر متکلمین کے نزدیک منفی صرف اور صرف معدوم ممتنع کو کہا جاتا ہے. اس کے برعکس جو دوسرا گروہ ہے معدوم، یعنی وہ معدوم کی جو اپنی ذات کے لحاظ سے ممکن ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو منفی نہیں کہا جاتا، اس کو ثابت کہیں. یہ ثابت ہے معدوم لیکن ثابت ہے. پس ثابت میں دو چیزیں آتی ہیں. وہ کیا؟ ایک معدوم ہے ممکن الوجود، ابھی معدوم ہے لیکن اپنی ذات کے لحاظ سے ممکن ہے، علت اس کو وجود دے موجود ہو جائے گا، علت اس کو وجود نہ دے معدوم ہے. کہ تمام ماہیات اسی طرح سے ہیں. ماہیات بمعنی الاخص، انسان و بقر و شجر و حجر، یہ ساری کی ساری ماہیات ممکن ہے کہ علت اس کو وجود دے، یہ ممکن الوجود ہو جائیں گے. اگر علت وجود نہ دے یہ معدوم ہے. پس وہ کہتے ہیں کہ تمام ماہیات یہ ثبوت اندر عدم رکھتے ہیں، یعنی اگرچہ معدوم ہے لیکن اپنے عدم میں ہی ایک ثبوت رکھتے ہیں، اپنے عدم میں موجود ہیں. موجود سے مراد یعنی ثابت ہے. جبکہ موجود سے مراد یعنی یہی موجود سے مراد جو موجود ہیں، جو ابھی بالفعل علت کے ذریعے سے متحقق ہیں، یا خود واجب الوجود جو بغیر کسی علت کے متحقق ہے، یہ سب کے سب موجود ہیں. بس آپ نے توجہ فرمائی کہ ان کے نزدیک اصطلاحات کس طریقے سے مستقر ہیں کہ ثابت اعم از موجود ہے. کیوں؟ چونکہ ثابت کے دو مصادیق ہیں. مصادیق سے مراد یعنی دو گروہ کے چیزیں ثابت میں آتی ہیں. موجودات بھی ثابت ہیں. نمبر 2، وہ معدوم کہ جو اپنی ذات کے لحاظ سے ممتنع نہیں ہے، ممکن ہے، علت ان کو وجود دے سکتی ہے، یہ بھی ثابت ہے. اور منفی فقط معدومات ممتنع یا محالات ذاتیہ، ان کو وہ منفی کہتے ہیں. پس یہاں پر متکلمین اپنی بات درست کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ حق تعالیٰ کو کیسے ان اشیاء کا علم ہے قبل از ایجاد، چونکہ یہ اشیاء عدم میں ہی ایک ثبوت رکھتے ہیں. یہ ماہیات ممکنہ عدم میں ہی ایک ثبوت رکھتے ہیں، اور عدم میں ہی ایک ثبوت رکھنے کی اساس پر علم حق تعالیٰ ان کے متعلق ہو جاتا ہے. اس طریقے سے وہ علم میں باری تعالیٰ قبل از ایجاد کو توضیح دیتے ہیں. بس یہ ایک قول تھا کہ جو متکلمین کی جانب سے مطرح ہوا اور اس بات سے تعلق رکھتا ہے. دوسرا قول ہے کہ جس کی جانب توجہ کی جائے گی. الفصل التاسع الشیئیۃ تسابق الوجود، کہ فصل نہم مرحلہ اول کی جو فصل نہم ہے وہ مسابقت شیئیت با وجود، کہ شیئیت سے مراد یعنی ذات، الشیء یعنی کوئی بھی ذات، ہونا سے مراد ہستی نہیں ہے، وجود نہیں، یعنی ذات. شیئیت تسابق الوجود یعنی وہ ذات اس وقت ذات ہے کہ جب موجود ہے. اگر وہ شیء موجود نہیں ہے اصلا وہ شیء بھی نہیں کہلا سکتی. بس الشیئیت تسابق الوجود، وجود سے مراد آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ موجود ہے، اور تسابق سے مراد یہاں پر تساوی ہے. الشیئیت تسابق الوجود، کہ علامہ فرماتے ہیں کہ شیئیت مسابق باوجود ہے، یعنی مساوی باوجود ہے. مساوی باوجود سے مراد یہ ہے کہ کل ما یصدق علیہ الشیء یصدق علیہ الموجود، ہر وہ چیز جس کے اوپر شیء صدق کرتا ہے اس کے اوپر حتماً موجود بھی صدق کرتا ہے، اور ہر وہ چیز جس کے اوپر موجود صدق کرتا ہے اس کے اوپر حتمی طور پہ شیء بھی صدق کرتا ہے.
لہٰذا معتزلہ کا وہ قول کہ بعض اشیاء موجود نہیں ہے، معدوم ہے، لیکن شیء ہیں، ثبوت رکھتے ہیں، یہ قول باطل ہے، درست نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ شیعیت مسابق باوجود ہے، لہٰذا جو موجود نہیں ہے لا شیء ہے، اصلا ثابت نہیں ہے، منفی ہے، بس یہ جو انہوں نے تفکیک کی وہ علامہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ الشیعیت تسابق الوجود والعدم لا شیعیت لا، جبکہ عدم اس کو کوئی شیعیت حاصل نہیں ہے، چاہے عدم، یعنی یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عدم سے مراد معدوم ہے، عدم سے مراد خود ذات عدم نہیں، بلکہ حتیٰ وہ ماہیت کی جو ابھی موجود نہیں ہے، معدوم ہے، اس سے وہ بھی یہاں پہ مراد ہے۔ یعنی یہاں پر جو وجود ہے اس سے مراد موجود ہے، عدم سے مراد معدوم۔ یہ جو علامہ فرما رہے ہیں والعدم لا شیعیت لا، یعنی والمعدوم لا شیعیت لا، جو شے یعنی جو چیز معدوم ہے، لا شیء ہے، اصلا کسی نوع کی شیعیت نہیں رکھتی۔ کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں اذ ہوا بطلان محض لا ثبوت لا، کہ جو معدوم ہے وہ باطل محض ہے، وہ بطلان محض ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی ثبوت حاصل نہیں ہے۔ فالثبوت والنفی فی معنی الوجود والعدم، یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ثبوت اور نفی کی تعریف کیا ہے؟ حکما کہتے ہیں کہ یہ تعریف حکما الثبوت و عدم ہے، کہ حکما کہتے ہیں کہ ثبوت یعنی وجود، ثابت یعنی موجود، نفی یعنی عدم، منفی یعنی معدوم۔ ان کے نزدیک ثبوت اور وجود اور نفی اور عدم معدوم میں تساوی کی نسبت برقرار ہے۔ وعن المعتزلہ، کہ یہاں پر اب قول رقیب و قول مخالف جس کو رد کرنے کے لیے علامہ نے اس فصل کو منعقد کیا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ معتزلہ کا قول کیا ہے کہ ان الثبوت عام مطلقا من الوجود، کہ ثبوت عام میں از وجود ہے، ثابت عام میں از موجود ہے۔ کس جہت سے؟ فرماتے ہیں فبعض المعدوم ثابت عندهم وهو المعدوم الممکن، کہتے ہیں کہ بعض چیزیں جو معدوم ہیں، ابھی موجود نہیں ہیں، وجود و موجود ان کے اوپر صدق نہیں کرتا، وہ ثابت ہیں، ان کے نزدیک ثابت ہے۔ اب توجہ کریں، یہاں پر آپ کی خدمت میں جو مطلب شروع میں عرض کیا تھا کہ وجود سے مراد موجود ہے اور عدم سے مراد معدوم ہے، اب علامہ کیا فرماتے ہیں؟ فبعض المعدوم، یعنی معدومات میں آگے کہ عدم سے شروع سے مراد ہی معدوم ہے، اور ثبوت سے مراد ثابت ہے بطور اسم فاعل، وہ وجود سے مراد وجود اصیل نہیں ہے کہ اگرچہ وہ بھی مراد ہے لیکن اس سے عام موجود۔ بس فرماتے ہیں کہ فبعض المعدوم ثابت عندهم، کہ معتزلہ کے نزدیک بعض چیزیں جو معدوم ہیں، موجود نہیں ہیں، ان کے اوپر عنوان موجود صدق نہیں کرتا، لیکن کہتے ہیں کہ ثابت ہیں۔ اور وہ کیا چیز ہے کہ جو معدوم ہے لیکن ثابت ہے؟ وہوا، یعنی ہوا سے مراد المعدوم الثابت، جو معدوم ہے لیکن ثابت ہے۔ وہوا المعدوم الممکن، کہتے ہیں کہ معدومات ممکن جو ممکن الوجود ہیں، ان کو وجود دیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو معدوم ممکن ہیں یہ ثبوت رکھتے ہیں، یہ ثابت ہیں، لیکن ثابت اندر معدوم ہے، یعنی معدوم کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک نوع کا ثبوت رکھتے ہیں، موجود نہیں ہے معدوم لیکن ثابت ہے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ الْمَعْدُومُ الْمُمْكِنُ وَيَكُونُ حِينَئِذٍ النَّفْيُ أَخَصَّ مِنَ الْعَدَمِ، فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کیا ہے، ان کے نزدیک نفی جو ہے وہ اخص سے از عدم ہے، منفی اخص سے از معدوم ہے۔ کیوں؟ چونکہ منفی میں صرف محالات ذاتیہ، محالات ممتنع الوجود شامل ہیں، جبکہ معدوم میں معدومات ممتنع و معدومات ممکن دونوں شامل ہیں، لیکن منفی صرف اور صرف معدوم ممتنع کو کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَيَكُونُ حِينَئِذٍ النَّفْيُ أَخَصَّ مِنَ الْعَدَمِ، کہ نفی اخص سے از عدم ہے۔ وَلَا يَشْمُلُ إِلَّا الْمَعْدُومَ الْمُمْتَنِعِ، کہ لا يشملو یعنی النفی لا یشمل، کہ یہ جو نفی ہے یہ معدوم ممتنع کے علاوہ بقیہ کسی شے کو شامل نہیں ہے، معدوم ممکن کو شامل نہیں ہے۔ یہ معتزلہ کی جانب سے ایک مسئلہ جو مطرح کیا گیا جس میں انہوں نے نفی اور
جو ان کے نزدیک ثبوت ہے، یعنی منفی اور ثابت، اس کو اس طریقے سے انہوں نے تقسیم کیا ہے، اور کوشش کی کہ بعض چیزیں جو معدوم ہیں، موجود نہیں رکھتے ہیں، ان کو بھی ایک طرح کا ثبوت، ایک طرح کی شیعیت عطا کریں، اور اس طریقے سے مسئلہ علم الہی قبل از ایجاد کو حل کر سکیں۔ معتزلہ کے بعض جو افراد ہیں، بعض دیگر جو گروہ معتزلہ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے یہاں پر آ کر ایک اور مطلب کو ذکر کیا، ایک اور مسئلے کو یہاں پر آ کر بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وجود اور عدم، یعنی وجود سے مراد دوبارہ موجود اور عدم سے مراد معدوم۔ وہی کہتے ہیں کہ وجود اور عدم یعنی موجود اور معدوم کے درمیان واسطہ ہے، کہ موجود اور معدوم میں تناقض نہیں ہے، یہ دونوں متناقضین نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کیوں یہ دونوں متناقضین نہیں ہیں؟ بس اب آپ توجہ کریں، ابھی تک حکماء کے نزدیک، یعنی جو مباحث بیان کی ہیں اس کی اساس پر حکماء کے نزدیک موجود اور معدوم متناقضین ہیں، یعنی متناقضین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک شیء وجودی اور اسی کا عدم، اسی کا جو عدم ہے یہ اس طریقے سے ہیں کہ لا یجتمعان ولا یرتفعان، کہ اصلا قابل اجتماع بھی نہیں ہے اور قابل ارتفاع بھی نہیں ہے، بس اجتماع نقیضین بھی محال ہے و ارتفاع نقیضین بھی محال ہے۔ لیکن معتزلہ کے بعض افراد و بعض صاحب نظران، انہوں نے آ کر یوں مطرح کیا کہ موجود و معدوم متناقضین نہیں ہیں، بلکہ ان کے درمیان واسطہ ممکن ہے، جبکہ حکماء قائل ہے کہ متناقضین وہ لا یرتفعان، ان میں واسطہ ممکن نہیں ہے، کسی قسم کا واسطہ پایا نہیں جاتا۔ اس واسطے کو معتزلہ نے حال کا عنوان دیا، اس کو وہ حال کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو واسطہ ہے یہ حال ہے۔ کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بعض صفات ہیں، جو صفات موجودات ہیں، یعنی اشیاء کے جو موجود ہیں ان کی یہ صفات ہے، پس جو اشیاء موجودہ کی صفت ہے پس حتماً اس کو موجود ہونا چاہیے، حتماً اس کو خارج میں موجود ہونا چاہیے، کسی بھی طرح سے موجود ہو۔ لیکن کہتے ہیں کہ دوسری جہت سے ہمیں دیکھیں تو ہمیں ان صفات کا کوئی وجود منحاص نظر نہیں آتا، ہمیں ان صفات کا خارج میں کوئی وجود جداگانہ غیر از وجود موصوف، یعنی موصوف ایک شے ہے، ایک چیز ہے، اس سے جدا، اس سے الگ ایک صفت کوئی شے کے طور پہ نظر نہیں آتی، بس موجود نہیں ہے، معدوم ہے۔ توجہ کریں ان کی مشکل و انہوں نے کس طریقے سے استدلال پیش کیا، یعنی انہوں نے کہا کہ معدوم اور موجود یہ متناقضین نہیں ہیں، بلکہ ان کے مابین ایک واسطہ ہے جس کو وہ حال کا نام دیتے ہیں۔ اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بعض صفات ہیں جو صفات اشیاء موجودہ ہیں، وہ موجود اشیاء کی صفات ہیں، بس موجود کی صفت کو حتماً موجود ہونا چاہیے، وہ حتماً موجود ہو، جبکہ کہتے ہیں دوسری جہت سے ہم ان کو موجود نہیں پاتے، یعنی عقلی لحاظ سے دیکھیں تو موجود کی صفت کو موجود ہونا چاہیے، جبکہ جب ہم خارج کا مطالعہ کرتے ہیں، خارج میں دقت کرتے ہیں، خارج میں غور کرتے ہیں، ہم ان کو موجود نہیں پاتے، کوئی وجود منحاص، کوئی وجود جدا غیر از وجود موصوف ان کو نہیں پاتے۔ یہ کس طرح کی صفت ہے؟ کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ آپ ایک انسان لیں، انسان جو علم رکھتا ہے، صاحب علم ہے، اس انسان کو آپ کہتے ہیں عالم۔ خود انسان صفت ہے، معذرت موصوف ہے، ذات ہے، اس کی صفت ہے علم، لہٰذا اس انسان کو عالم کہا جاتا ہے، اور صفت اور موصوف دونوں خارج میں موجود ہیں، انسان بھی خارج میں موجود ہے، عالم بھی خارج میں موجود ہے، یعنی اس کا علم بھی خارج میں موجود ہے، عالم ہونا بھی خارج میں موجود ہے۔ بس یہاں پر تو بحث نہیں، یہ مورد نزاع و محل گفتگو سے خارج ہے، انسان بھی خارج میں موجود ہے، اس کا علم وہ بھی خارج میں موجود ہے، لیکن کہتے ہیں کہ بعض صفات ایسی ہیں جو خارج میں نہیں ہیں، جیسے عالمیت۔ عالمیت سے کیا مراد ہے؟ عالمیت سے مراد یعنی انسان کی نسبت علم کے ساتھ،
اب یہ عالمیت ایک صفت ہے اس انسان موجود کی، اس کو بھی خارج میں موجود ہونا چاہیے، جبکہ انسان، اس کے علم، ان دو کے علاوہ عالمیت نام کی کوئی تیسری چیز ہم خارج میں نہیں پاتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان جو خارج میں موجود ہے اس کا علم وہ بھی خارج میں موجود ہے، ان دونوں کے علاوہ ایک شیء سوم، ایک شیء ثالث بنام عالمیت وہ بھی خارج میں موجود ہو۔ بس وہ کہتے ہیں کہ خارج میں عالمیت نام کی کوئی شے موجود نہیں ہے، جبکہ عالمیت انسان موجود کی صفت ہے، بس اس کو حتماً موجود ہونا چاہیے۔ یہاں سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ یہ اس طرح کی صفات جیسے عالمیت یعنی نسبت انسان با علم، قادریت یعنی نسبت انسان با قدرت، اور اس کے علاوہ دیگر صفات کہتے ہیں یہ نہ موجود ہے نہ معدوم ہے، چونکہ اس میں خصوصیات موجود بھی ہیں، ایک جہت سے دیکھتے ہیں تو موجود ہے، ایک اور جہت سے دیکھتے ہیں یہ موجود نہیں ہے، پس لہٰذا یہ واسطہ بین وجود اور عدم ہے، یہ واسطہ بین موجود اور معدوم ہے۔ اور خارج میں یعنی تحقق خارجی میں، وجود خارجی میں، یہ واسطہ بین وجود و عدم ہے، ان کو حال کا نام دیا گیا ہے۔ بس ان کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ وجود اور عدم اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز اسی کے ذیل میں جو ذکر کرتے ہیں اور وہ یہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صفات ہیں یہ سب کی سب ثابت ہیں، یعنی یہ جو صفات جو واسطہ بین وجود اور عدم ہیں، نہ موجود ہے نہ معدوم ہے، جس کو حال کا نام دیا ہے، یہ سب کی سب ثابت ہیں، منفی نہیں ہے۔ وہی ثابت اور منفی کی جو اصطلاح قبلی، یہ سب کی سب ثابت ہیں، منفی نہیں ہے۔ بس وہی کہتے ہیں کہ نفی اور عدم میں، معذرت، نفی اور ثبوت یعنی منفی اور ثابت میں کوئی واسطہ نہیں، یہ متناقضین ہے۔ بس حقیقت میں ان معتزلہ کا جو گروہ ہے اس کے نزدیک ثبوت اور نفی یعنی ثابت اور منفی اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ سارے کے سارے متناقضین ہیں، یہ متناقضین ہیں، لیکن وجود اور عدم یعنی موجود اور معدوم یہ متناقضین نہیں ہیں، ان میں جو ہے واسطہ ہے موجود ہے جس کو حال کہتے ہیں، کہ علامہ طباطبائی ان کے اس قول کو استدلال کے ساتھ رد کرتے ہیں۔ وَأَنْ بعضهم یعنی ان بعض المعتزلہ کہ بعض دیگر جو گروہ معتزلہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی جانب سے اس مطلب کو پیش کیا گیا، کیا ان بین الوجود والعدم واسطتاً کہ وجود اور عدم کے درمیان ایک واسطہ ہے، وَيُسَمُّونَهَا الحال اور اس واسطے کو وہ حال کا عنوان دیتے، اس کو حال کہتے ہیں۔ بس وجود اور عدم سے مراد موجود اور معدوم، موجود اور معدوم متناقضین نہیں ہیں، قابل ارتفاع ہیں، اور اس میں واسطہ ہے جس کو حال کہتے ہیں۔ یہ حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَهِيَ صِفَةُ الْمَوْجُودِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَوْجُودَةٍ وَلَا مَعْدُومَةٍ، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ صفت وجود ہے، صفت موجود ہے، اشیاء موجودہ کی صفت ہے۔ یہ انسان، اس کا علم، عالمیت یعنی اس کی نسبت الی العلم، یہ انسان قدرت، اس کی نسبت الی القدرت، قادریت۔ پس فرماتے ہیں کہ وَهِيَ صِفَةُ الْمَوْجُود، یہ موجود کی صفت ہے، التی لیکن خود صفت کیسی ہے؟ التی لیست بموجودۃ ولا معدومۃ، کہ نہ موجود ہے نہ معدوم۔ آپ کے سامنے اس کی وجہ ذکر کی، کیوں موجود نہیں ہے؟ کیونکہ خارج میں ہم اس کو جدا غیر از علم و غیر از انسان کوئی شیء سوم عالمیت نہیں پاتے۔ معدوم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں صفت موجود ہے۔ کل فرماتے ہیں کہ التی لیست بموجودۃ ولا معدومۃ کل عالمیت والقادریت والوالدیت من الصفات الانتزاعیت التي لا وجود منحازا لها، کہتے ہیں کہ وہ صفات انتزاعی جن کے لیے خارج میں کوئی وجود منحاز نہیں ہے، غیر از انسان و غیر از علم کوئی شیء سوم عالمیت، کوئی وجود جداگانہ، کوئی وجود منحاز ہے، کہتے ہیں کوئی وجود منحاز نہیں ہے۔ بس فرماتے ہیں التی لا وجود منحازا لها فلا يقال انها موجودۃ، بس توجہ کریں، لا يقال انها موجودۃ، یہ موجود نہیں ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟
کوئی وجود منحاز نہیں رکھتے، یعنی التی لا وجود منحازا لہا فلا یقال انہا موجودتن، چونکہ یہ کوئی وجود منحاز نہیں رکھتے لہٰذا اس وجہ سے ان کو موجود نہیں کہہ سکتے۔ والذات الموجودۃ تتصف بها فلا يقال انها معدومۃ، خب معدوم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بس اگر کہیں کہ یہ خارج میں وجود منحاز نہیں رکھتے کہیں معدوم ہے، یہ معتزلہ کہتے ہیں کہ نہ معدوم بھی نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ چونکہ ایک ذات کی جو موجود ہے اس کی صفت ہے، ایک شیء موجود کی صفت ہے، بس اس کو معدوم بھی نہیں کہہ سکتے۔ لہذا فرماتے ہیں والذات الموجودۃ تتصف بها فلا يقال انها معدومۃ، بس کہتے ہیں کہ ذات موجودہ ان سے متصف ہے لہذا اس وجہ سے اس کو معدوم بھی نہیں کہہ سکتے۔ خوب بس یہ تو آپ نے وجود اور عدم کے بارے میں اظہار خیال کیا، نفی اور ثبوت کے بارے میں یا منفی اور ثابت کے بارے میں کیا نظر ہے؟ وَأَمَّا الثُّبُوتُ وَالنَّفْيُ فَهُمَا متناقضان، یہ دونوں متناقضین ہیں، ان میں تناقض پایا جاتا ہے، لا واسطہ بینہما، ان دونوں میں کوئی واسطہ موجود نہیں ہے، ان میں اساسی طور پہ کسی قسم کا واسطہ نہیں ہے، پس نفی اور یعنی ثبوت، منفی اور ثابت، اس میں کوئی واسطہ موجود نہیں ہے۔ علامہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ كُلُّهَا أَوْهَامٌ يَكْفِي فی بطلانها قضاء الفطرت بأن العدم بطلان لا شیئیت لہ، علامہ فرماتے ہیں یہ سب کے سب توہمات ہیں کہ بداہت عقلی قضاء الفطرہ، قضاء الفطرہ سے مراد یعنی حکم بدیہی عقل، عقل کا یہ حکم بدیہی کہ عدم باطل الذات ہے، عدم بطلان ذاتی رکھتا ہے، اپنی ذات کی وجہ سے کہتا ہے کہ میں معدوم ہوں، کسی اس کو حتی عدم کو وجود نہیں دیا جا سکتا، عدم کا ہونا یعنی نہ ہونا، توجہ کریں، وجود کا ہونا ہے کہ وہ موجود ہو، اس کا ہونا ہی اس کی ہستی ہے، لیکن عدم جس کی ذات ہی نیستی ہے، اس کی ذات ہی باطل ہے، اس کو ہونا یعنی نہ ہونا، اس کا معدوم ہونا ہی اس کی ذات ہے۔ بس علامہ فرماتے ہیں کلن عدم باطل الذات ہے، فرماتے ہیں وَهَذِهِ كُلُّهَا أَوْهَامٌ، یہ سب کے سب اوہام ہیں، یکفی فی بطلانها قضاء الفطرت بأن العدم بطلان لا شیئیت لہ، فرماتے ہیں کہ قضاء بدیہی، حکم بدیہی فطری کہ عدم بطلان ہے، اصلا عدم کوئی شیئیت نہیں رکھتا، عدم کسی نوع کی شیئیت نہیں رکھتا، بس وہ فرماتے ہیں کہ عدم کسی نوع کی شیئیت نہیں رکھتا، یہی کہنا عدم کا بطلان ذاتی ہونا، یہی مطلب علامہ فرماتے ہیں کہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عدم یعنی بعض چیزیں اشیاء ہیں کہ جو عدم میں ثبوت رکھتے ہیں، جو معدوم ہونے کے باوجود ایک نحو کا ثبوت رکھتے ہیں، ایک طرح کا، ایک کیفیت کا ثبوت رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مطلب باطل ہے۔ کہ اس کے بارے میں بعض توضیحات اور تھوڑی تکمیلی توضیحات رہتی ہیں کہ انشاءاللہ اس کو جلسہ بعدی میں ذکر کریں گے اور اس کے بعد فصل عاشر کے اندر وارد ہوں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔